السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توضیح المسائل، لیسن نمبر 31۔ مسجد سے متعلق مستحبات اور مکروہات۔ مسجد کا بنانا مستحب ہے، اور وہ بھی مناسب اور بہتر جگہ پر ہو کہ مسلمین اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح جو مسجد خراب ہو رہی ہو اس کا تعمیر کرنا مستحب ہے، اور اگر مسجد اس طرح خراب ہو جائے کہ اس کی مرمت کرنا ممکن نہ ہو تو اسے خراب کر کے دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں، بلکہ جو مسجد خراب نہیں ہے لیکن لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اسے وسیع کرنے کی ضرورت ہے، خراب کر کے مزید وسیع بنا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں چند نکات کی طرف توجہ لازم ہے۔ پہلی ہے، اگر ضرورت کی مقدار وسیع کرنے کے لیے پوری مسجد کا خراب کرنا لازم نہ ہو تو ضرورت بھر خراب کرنے پر اکتفا کریں۔ مثلاً اگر اس زمین کو جو مسجد کے بغل میں ہے مسجد سے ملحق کرنا چاہتے ہو، اور مسجد اور زمین کے درمیان دیوار کا ہٹا لینا مسجد کے وسیع ہونے کے لیے کافی ہو تو پوری مسجد کو خراب نہیں کر سکتے، بلکہ اس صورت میں صرف دیوار کے خراب کرنے پر اکتفا کریں۔ دوسرا ہے، مسجد کا دوبارہ تعمیر کرنا اس کے معمول سے زیادہ، جیسا کہ اس جیسی عمارت کی تعمیر میں ہوتا ہے، بند کرنے کا سبب نہ بنے۔ اس بنا پر مسجد کے خراب کرنے کی صورت میں کسی بھی طرح کی سستی جو مسجد کی معمول سے زیادہ بند کرنے کا سبب بنے جائز نہیں ہے۔ جیم ہے، یقین یا اطمینان ہونا چاہیے کہ مسجد کو تعمیر کرنے کے اخراجات معمول کے مطابق مدت میں فراہم ہو جائے گا۔ اس بنا پر اگر مسجد کی تعمیر کے اخراجات فراہم ہونے کی کوئی ضمانت نہ پائی جاتی ہو کہ مسجد معمول کے مطابق مدت میں تعمیر ہو جائے گی تو مسجد کا خراب کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی عمارتیں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور تہذیبی میراث شمار کی جاتی ہیں ان کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ مسجد صاف کرنا اور اس میں چراغ جلانا مستحب ہے، اور مسجد جانے والے کے لیے مستحب ہے کہ خوشبو لگائے اور پاکیزہ فاخر اور قیمتی لباس پہنے، جوتے کے تلوں کو دیکھے کوئی نجس یا گندگی اس میں نہ لگی ہو، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر اور پھر نکلتے وقت بایاں پیر رکھے، اور اسی طرح مستحب ہے کہ پہلے مسجد میں وارد ہو اور سب سے آخر میں مسجد سے باہر آئے۔ جو شخص مسجد میں وارد ہو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الاحترام مسجد کی نیت سے پڑھے، اور اگر کوئی بھی واجب یا مستحب نماز پڑھے تو کافی ہے۔ مسجد کثرت سے جانا اور ایسی مسجد میں جانا جو نماز گزارا نہ رکھتی ہو مستحب ہے انسان ایسی شخص سے جو بے توجہی کی وجہ سے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا دوستی نہ کرے، اس کے ساتھ کھانا نہ کھائے، کاموں میں اس سے مشورہ نہ کرے، اس کا پڑوسی نہ بنے، اس کے یہاں شادی نہ کرے۔ اگر انسان مجبور نہ ہو تو مسجد میں سونا، نبوی امور اور خرید و فروخت اور صنعت کے بارے میں باتیں کرنا اور ایسے اشعار پڑھنا جس میں نصیحت اور اس جیسی چیزیں نہ ہوں مگر وہ ہے، اور منہ اور ناک کے پانی اور سینے کے بغلم کو مسجد میں ڈالنا بلکہ بعض مقامات میں حرام ہے، اور اسی طرح گم شدہ کی تلاش کرنا اور آواز کا بلند کرنا مکروہ ہے، لیکن اذان کے لیے آواز بلند کرنا کوئی حرج نہیں رکھتا۔ دیوانے کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا مکروہ ہے، اور اسی طرح وہ نابالغ بچہ جو مسجد کی حرمت کی رعایت نہ کرے اور نمازیوں کے لیے زحمت کا باعث ہو یا امکان ہو کہ مسجد کو نجس کر دے، اور اس کے علاوہ بچے کو مسجد میں آنے جانے میں کوئی حرج نہیں رکھتا بلکہ کبھی افضل اور پسندیدہ کام ہے، جیسا کہ بچوں کا مسجد میں آنا ان کے لیے نماز اور نماز کی طرف رغبت کا باعث ہوا، اور جس نے پیاز، لہسن یا اسی طرح کی چیز کھائی ہو جس کی وہ لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہو، اس کے لیے مسجد میں جانا مکروہ ہے۔
مساجد اور مشاہدے مشرفہ کسی کو اپنے سے مخصوص کرنا اور دوسرے امور کا انجام دینا۔ ہر مسلمان کے لیے مسجد میں نماز، عبادات اور دوسری چیزوں کے لیے استفادہ کرنا جائز ہے، مگر وہ کام جو مسجد کے مناسب نہیں ہیں، اور تمام مسلمان اس سے استفادہ کرنے میں برابر ہیں۔ پس اگر کوئی نماز، عبادت، قرأت قرآن، دعا، تدریس، وعظ وغیرہ جیسے نیک کام کے لیے پہلے اقدام کرے تو کوئی دوسرا مزاحمت کا حق نہیں رکھتا اور اسے وہاں سے باہر نکال سکتا ہے، یا اگر کوئی علامت یا نشانی جو جگہ لینے کے لیے اس نے اس مقام پر چھوڑی ہے اسے ہٹا نہیں سکتا، اور اسی حکم میں فرق نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے شخص کی غرض اس جگہ سے استفادہ کرنے کے لیے ایک ہو یا الگ الگ ہوں۔ البتہ امکان ہے کہ مزاحمت کے وقت طواف کا عمل غیر طواف پر مسجد الحرام میں طواف کی جگہ مقدم ہو اور نماز دوسروں کاموں اور حلال استفاد پر دوسری مسجدوں میں مقدم ہو۔ اس بنا پر احتیاط واجب ہے کہ ایسے مقامات میں پہلے آنے والا شخص بعد میں آنے والے کے لیے اس جگہ کو خالی کر دے۔ اگر انسان کوئی نشانی نماز کی جگہ کے لیے چھوڑے اور مثال کے طور پر وضو کرنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر جائے اور اس کے آنے سے پہلے نماز جماعت شروع ہو جائے تو دوسرا شخص اس صورت میں وہاں نماز پڑھ سکتا ہے کہ اسے اطمینان ہو کہ نشانی رکھنے والا شخص جب تک امام جماعت کی ابتدا ممکن ہے اگرچہ بعد کی رکعت میں واپس نہیں آئے گا۔ اس صورت میں اگر نشانی رکھنے والا شخص عصر کی نماز کے لیے آئے تو حق اولویت اس کے لیے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر انسان کو اطمینان ہے یا احتمال دے رہا ہو کہ نشانی رکھنے والا شخص اقتدار کے لیے پہلی رکعت یا بعد کی رکعتوں میں آئے گا تو اس کا حق باقی ہے۔ اگر مسجد میں مجلس کے لیے خیمہ ٹینٹ لگائیں اور فرش بچھائیں، کالے کپڑے لگائیں اور مسجد میں چائے وغیرہ بنانے کے سامان لے جائیں، اگر یہ کام مسجد کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو اور نماز پڑھنے سے بھی منع نہ ہو تو حرج نہیں ہے۔ ایسے کاموں سے جو مسجد کی شان اور منزلت کے خلاف ہے اور عرفاً مسجد کی بے حرمتی کا باعث ہے، پرہیز کیا جائے، اگرچہ وہ مقام بذات خود جائز ہو، مثلاً بعض سینما کی فلموں کا دیکھنا یا ورزش وغیرہ کی تمرینات، مشقوں کا انجام دینا، اسی طرح سے مسجد میں میوزک کا لگانا جیسا کہ بعض جگہوں پر دکھایا گیا ہے۔ لیسن نمبر 32 ہے اذان اور اقامت۔ مرد اور عورت کے لیے مستحب ہے روزانہ کی واجب یومیہ نمازوں سے پہلے اذان اور پھر اقامت کہیں اور ادائے نماز کے لیے خصوصاً صبح اور مغرب کی نماز کے لیے اذان کہنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بلکہ احتیاط مستحب ہے کہ مرد حضرات اقامت کو ترک نہ کریں۔ نماز یومیہ کے علاوہ دوسری واجب نمازوں کے لیے جیسے نماز آیات اور اسی طرح مستحب نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کا کہنا جائز نہیں ہے، لیکن نماز عید الفطر اور قربان سے پہلے جماعت سے پڑھنے والے کی صورت میں 3 مرتبہ الصلاۃ کہنا مستحب ہے۔ دوسرے کو نماز کا وقت داخل ہونے کی اطلاع دینے کے لیے اذان کہنا جائز ہے اور اسے اذان اعلان کہتے ہیں۔ اذان اعلان کے لیے ضروری ہے کہ اول وقت کہی جائے اور مؤذن مرد ہو، لیکن قصد قربت اس میں ضروری نہیں ہے۔ اذان اور اقامت کہنے کی کیفیت۔ اذان میں 18 جملے ہیں۔ اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ان میں ہر ایک 2 مرتبہ اور اقامت 70 مرتبہ اور اقامت 17 جملہ ہے، یعنی اذان کے شروع سے 2 مرتبہ اللہ اکبر اور ان کے آخر تک 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کم ہو جائے گا، اور حی علی خیر العمل کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کریں گے۔ اشہد ان علی ولی اللہ، یا اشہد ان امیر المؤمنین، یا اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، یا اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ اور اذان
اور اقامت کا جز نہیں ہے، اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور اقامت کی گواہی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کو کامل کرنے والی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ جز کا قصد کیے بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کہا جائے۔ مسافر اور ہر اس شخص کے لیے جسے جلدی ہو اذان اور اقامت کے جملوں کو ایک دفعہ کہنا جائز ہے۔ اذان و اقامت کا ترجمہ اللہ اکبر یعنی خدا اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں مگر اس خدا کے جو تنہا اور کوئی شریک نہیں رکھتا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام مومنین کی امیر اور تمام مخلوق پر خدا کے ولی ہیں۔ حی علی الصلاۃ یعنی نماز کے لیے جلدی کریں، حی علی الفلاح فلاح اور نجات کی طرف جلدی کریں، حی علی خیر العمل نیک کاموں کی طرف جلدی کریں جو نماز ہے۔ قد قامت الصلاۃ بے شک نماز برپا ہو گئی، اللہ اکبر یعنی خدا سب سے بڑا ہے، اس کی توصیف کی جائے، لا الہ الا اللہ کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں سوائے اس خدا کے جو تنہا ہے اور شریک نہیں رکھتا۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔